السلام علیکم ویورز، آج ہم سید طیب محمود جعفری صاحب کی بیٹھے ہیں چیمبر میں. تو جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا 12/2/21 کو، جو پیٹرول پمپ مالکان نے جو ہے پٹیشن کی تھی، وہ یہی کونسل ہیں ان کے بنے. تو اسی حوالے سے ہم آج ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے سوالات کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کے آنے والے فیصلے کو جعفری صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پازیٹیو آرڈر ہے. اس میں پیٹرول پمپ اونرز کو ریلیف دیا ہے گورنمنٹ نے بائی سینگ کہ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے اس کو لمبا کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس ریگولیٹرز، تو ان کو ون ونڈو اسکیم کے تحت پابند کر دیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ سارے ریگولیٹرز انکلوسیو آف اوگرا ایکسپلوسیوز اینڈ دیٹ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن LDA ایز ویل ایز آل دی ریگولیٹرز جو ہیں یہ ایپلیکیشنس کو وتھ اسپیکنگ آرڈرس ڈیسائیڈ کریں گے، اور اگر کوئی آبجیکشن ہے تو وہ بھی ان رائٹنگ دیا جائے گا. کورٹ نے آرڈر میں لکھ دیا کہ اگر کوئی ڈیفیسٹ ہے کسی کے بہاف پہ کچھ تو وہ اس کو ریزن اسائن کرنی پڑے گی. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کہ کورٹ نے اس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے. ون از دی ریگولر پیٹرول پمپس having all the licenses and NOCs. Second is irregular petrol pumps outlets جہاں پہ کوئی NOC کم ہے یا لائسنس میں کوئی ڈیفیسٹ ہے، ایکسپائری ہے، وہ that is not an illegal petrol pump. The third one is illegal petrol pump. Illegal outlets وہ ہیں جن کے پاس نہ لائسنسز ہیں، نہ NOCs ہیں، نہ حکومت کی کوئی اور اجازت ہے. They are selling the petrol items, diesel items illegally. جیسے محلوں میں چھوٹے چھوٹے پمپ لگا کے لوگ. وی آر ناٹ انلیگل پیٹرول پمپس. اور جو ارریگولر پیٹرول پمپس کی اس میں آتے ہیں ڈیفینیشن میں، ان کے لیے بھی کورٹ نے لائن ڈرا کر دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی حد تک اختیار ہے. لیکن کورٹ نے ایک کویری بھی دی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہاؤ ڈز اٹ کمس کہ بھی ایک جاتا ہے انسپیکٹر تو کیسے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہاں جو پیٹرول یا ڈیزل بیچا جا رہا ہے وہ اسمگلڈ گڈس ہیں. یہ پاسبل نہیں. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ جو کسٹم حکام ہیں، کیا انہوں نے یہ جو اقدام کیا یہ اپنی لمٹس میں رہ کے کیا ہے یا بیونڈ دی لمٹس؟ ہماری سبمیشن کورٹ کے سامنے یہی تھی کہ یہ سوللی کسٹمز ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں تھا. یہ ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے تھی. ہم اس بات کی حمایت نہیں کرتے کہ کسی کو انلیگل آؤٹ لیٹس کھولنے کی، لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے اس کو ریگولر طریقے سے چلایا جائے، اور کسٹمز والے بھی انلیس اینڈ انٹل ہمیں ایک وہ جواب ہم سے لیں. دیکھیں، دے آر سرونگ اس اے نوٹس آسکنگ اس ٹو ریپلائی دیٹ ود ان 7 days. 7 دن کی بجائے اسی دن جب اس کو وہ سیل کرتے ہیں، آئٹمس کو سیز کرتے ہیں، تو میننگ دیئر بائی کہ وی آر کنڈیمڈ انہرڈ. ہمیں جواب کا موقع نہیں دیا گیا. ہم جواب میں پیش کرنا چاہتے تھے اپنی انوائسز، اپنے پے آرڈرس، اپنی سیل پرچیز کا سسٹم، کہ ہم اسمگلڈ گڈس نہیں بیچ رہے، ہم OMCs سے لے رہے ہیں. تو اگر ہم یہ ثابت کر دیتے تو پھر یہ نوبت نہ آتی. اور یہ ہیپیزڈلی کیا گیا، یہ جلد بازی میں کیا گیا، اور اسی دن ہمیں نوٹس دیا گیا، اسی دن سیل کر دیا گیا وداؤٹ ویٹنگ فار آ رپلائی ود ان 7 days. اس بات کو کورٹ نے کہیں پہ انکریج یا نہیں کیا، لیگلائز نہیں کیا کسی طریقے سے. اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں کے فارم اور جو بھی NOCs وغیرہ ہیں، ان کو شارٹ کرنے کے لیے زیادہ یہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ ان کو اکوموڈیٹ کرے؟ کورٹ نے جو ٹائم سپین دیا ہے 15 days کا، اسٹیٹ کو چاہیے اس میں فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب اس میں 2019 کی بھی کچھ اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور انہرڈ پڑی ہوئی ہیں، اس کا کوئی رپلائی نہیں ہے، تو اس پہ کوئی پروسیڈ ہی نہیں کیا انہوں نے. تو کورٹ نے ان کو پابند کیا کہ all these formalities are to be observed within 15 days. جو آپ کے پاس آتا ہے اس کو، تو یہ تو ایک بڑا پازیٹیو ریلیف دیا ہے کورٹ نے جو آؤٹ لیٹس کو. تو آئی ہوپ کہ یہ ود ان 2-3 days وہ سیٹ اپ کر دیں گے. اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ
وہ رپورٹ کریں گے کورٹ کو کہ اس آرڈر پہ کہاں تک آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے اور کیسے ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ شروع. اچھا جعفری صاحب، یہ جو سارا کام ہوا ہے ملک کے اندر، پورے ملک میں جو انہوں نے ایف آئی آرز وغیرہ دی ہیں، اس کی میں آپ کی کیا رائے ہے کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انلیگل پیٹرول پمپ کے اب تک تو دی جا سکتی تھی، ارریگولر یا ریگولر پیٹرول پمپس کو نہیں ان کے خلاف ایف آئی آر دی جا سکتی تھی، چونکہ کوئی ابھی تک کرائم کمٹ نہیں ہوا. اور ایک بھی پیٹرول پمپ ایسا نہیں ہے جو میں جن کے لیے لڑ رہا تھا، مور دین 20-30 کیسز جس میں تھے، اور بھی دوستوں کے کیسز تھے میرے اپنے کچھ، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی انلیگل گڈس کسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اسمگلڈ گڈس پکڑی گئی ہوں یا ان کا کچھ ثبوت مہیا کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایف آئی آرز جو ہیں یہ اگر کسی وقت بھی چیلنج ہوگی تو آئی ہوپ کہ کویش ہو جائیں گی، بیکاز آف دی ریزن کہ ان کی گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. ان میں کسی بھی طرح سے ہمیں کسی جرم کا الزام جو ہے وہ ہم پہ ثابت نہیں کر سکیں گے کسٹمز والے یا ادروائز لوکل اتھارٹیز. اچھا، ایک چھوٹی سی آپ سے دوبارہ یہ انلیگل اور ارریگولائز کو آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں تاکہ ہمارے. ارریگولر میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک این او سی یا آپ کا ایک لائسنس یا آپ کا ایک ایگریمنٹ ود دی او ایم سیز ایکسپائر ہو گیا. اگر آپ کے پاس ایک کم ہے یا 2 این او سیز کم ہے، بٹ ایون دین یو ہیو بین گیون پرمیشن، یو ہیو بین پرمیٹڈ بائی دی او ایم سیز ٹو سیل آؤٹ دی آئٹمس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ارریگولیرٹی ہے، انلیگیلٹی نہیں ہے. انلیگیلٹی غیر قانونی کام کرنا ہے، ارریگولر ہے اس میں کسی چیز کا فلو ہونا، اس میں کسی چیز کی کمی ہونا. سو ارریگولر تو ہو سکتے ہیں پیٹرول پمپس، ان میں انلیگل پیٹرول پمپ کوئی نہیں. انلیگل کا کورٹ نے ایک آبزرویشن دی تھی کہ جو محلوں میں ڈرم لگا کے بیچ رہے ہیں لوگ وہ انلیگل ہے. ان کی حد تک تو کورٹ نے اپنے آرڈر میں بھی لکھ دیا کہ ان کو تو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. میں یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. دس کورٹ understands that there are 3 categories of outlets selling petroleum products. First category is regular petrol pumps which are duly licensed and are dealers of OMGs, list of whom is with OGRA. Second category is of the petrol pumps which are irregular and most of whom have already applied for licenses or NOCs, but the matter is pending before the Deputy Commissioner or other regulators. Third category is the illegal one. That is, if those outlets which are operating without any license or NOCs and in total violation of the Explosive Act 1884 or selling petroleum products in small shops and on the places which are neither permissible nor secured, it is admitted position that respondent side that the impugned action is not against the first category of the petrol pumps. And آگے میرا انہوں نے لکھا کہ یہ بھائی نے یہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ ڈیلے ہو رہی ہے اور ڈیلیبریٹ بھی ہو رہی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کو ایک ون ونڈو، وائی کانٹ وی ڈو اٹ ان ون ونڈو، جیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر، اور وہ آرڈر پاس کر دیا. اور انہوں نے اسپیشلی کلیکٹر کسٹمز کو اور چیف سیکرٹری صاحب کے بہاف پہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ایڈیشنل ہوم سیکرٹری آئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے پابند کیا، اور سارے کونسل جو رسپونڈنٹس اسٹیٹ کی طرف سے آئے تھے کہ اس آرڈر کو کمپلائی وتھ کر کے ود ان 15 days اس کو ون ونڈو کے تحت ریگولرائز کریں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ریلیف ہے جن کو ارریگولر سمجھتی ہیں اتھارٹیز. اچھا جج صاحب، جو 25 کو ابھی جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پیٹرول پمپ مالکان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ انشاءاللہ آئی ہوپ سو. کورٹ کا بڑا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا بیکاز دس از اے کمپیشنیٹ ایشو آلسو. کتنے لوگ جو ہیں وہ ان امپلائی ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سیلریڈ کلاس کے وہ سفر کر رہے ہیں، اور پھر سوئنگ سیزن تھا میز کا، کراپ کا، وہ لوگ سارے کے سارے، اور چھوٹے جو رکشا والا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، دے آر آلسو سفرنگ. یہ پیپل ایٹ لارج آر سفرنگ فرام دیٹ ایکٹ آف دا اسٹیٹ. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ کورٹ کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ یہی تھا کہ ود ان شارٹیسٹ پاسبل اسپین آف ٹائم اس ایشو کو ریڈریس کیا جائے. آئی ہوپ کہ 25 کو اور بھی پازیٹیو ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ جعفر صاحب، آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل دی. تو اللہ آپ کی اور ہماری جو ہے نا آسانی